آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 48 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ گندگدو سردار خیمے کے سامنے گھوڑے پر سوار ہے۔ گندگدو قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو قتل کرنے والا یہ منگول کتا نویان آج ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر گندگدو کہتا ہے یہ صرف میری فتح نہیں بلکہ یہ آپ سب کی فتح ہے۔ گندگدو کی یہ بات سن کر قبیلے کے لوگ خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد گندگدو کہتا ہے یہ فتح اس صبح کی شروعات ہے جس کی ہمیں امید تھی۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ پھر گندگدو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے تو قبیلے کے تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور نویان کہتا ہے ان زمینوں پر تمہاری قبریں تک نہیں ہوں گی، ہم تم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ نویان کی یہ بات سن کر قبیلے کے لوگ غصے سے نویان کی طرف بھاگتے ہیں، مگر گندگدو ان سے کہتا ہے رک جاؤ، اس کافر کو ہم کل جواب دیں گے۔ پھر گندگدو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کتے کو قید والے خیمے میں لے جاؤ۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنگوت اور باچو نویان کی غار میں موجود ہیں۔ باچو غصے سے کہتا ہے نویان کہاں ہے؟ نویان کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر تنگوت کہتا ہے سکون کرو باچو، نویان فاتح واپس لوٹے گا۔ اس پر باچو تنگوت سے کہتا ہے تم نویان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ اس پر تنگوت کہتا ہے میں اس کے ساتھ تھا لیکن اس نے مجھے واپس غار میں بھیج دیا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو کے سپاہی نویان کو قید والے خیمے میں باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں گندگدو آتا ہے۔ نویان گندگدو سے کہتا ہے ہوشیار لڑکے، تم تقریر اچھی کرتے ہو، تمہارے قبیلے کے لوگوں کو تم پر فخر ہے، مگر حتمی بات ابھی نہیں کی گئی۔ اس پر گندگدو کہتا ہے نویان تمہیں بکواس کرنے کا بہت شوق ہے، تمہیں میں نے ایک پرندے کی طرح پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم مجھے ابھی مار دو، تمہارے پاس ابھی موقع ہے ورنہ میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے نویان کل میں ایک اور کتا واصل جہنم کر دوں گا، اور اس کے بعد گندگدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنگوت اور باچو نویان کی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ایک نویان کا سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے نویان گندگدو کے ہتھے چڑھ گیا، حمزہ نے نویان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ سن کر باچو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس پر تنگوت کہتا ہے باچو یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا، سپاہیوں کو بغیر سربراہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس پر باچو کہتا ہے نویان کی جگہ سربراہ کون بنے گا؟ اس پر تنگوت کہتا ہے اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں مناسب یہی ہے کہ سپاہیوں کی سربراہی میں کروں اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تنگوت کی یہ بات سن کر باچو حیرانگی سے تنگوت کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر تنگوت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر وہاں موجود تمام منگول سپاہی ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تنگوت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ نویان ترکوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اب کے بعد میں تمہارا نیا سپاہی سالار ہوں، ہم نقطۂ خان سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے، ہم نویان کے بغیر بھی ترکوں کا خون بہا سکتے ہیں۔ تنگوت کی یہ بات سن کر باچو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تنگوت سے کہتا ہے نویان کو بچاؤ۔ اس پر تنگوت کہتا ہے یہ سپاہی عقدۂ خان کے لیے کام کرتے ہیں نہ کہ نویان کے لیے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بزنطینی سرحد پر موجود صلیبی سپاہیوں کا سپاہی سالار اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل اور اس کی سپاہیوں کو چھپ کر دیکھا تھا۔ وہ آ کر سپاہی سالار سے کہتا ہے جناب ویلنٹائن صاحب، انہوں نے آپ کے سپاہیوں کو مار دیا۔ یہ سن کر صلیبی قلعے کا سپاہی سالار غصے سے اس کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، میرے سپاہیوں کو مارنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے استاد میں نہیں جانتا وہ لوگ کون تھے، مگر وہ صرف 4 جنگجو تھے اور انہوں نے آپ کے سارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ بزنطینی سرحد پر عبداللہ بن محمود کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ارطغرل ان سے پوچھتا ہے بزنطین کے حالات کیسے ہیں، حکمرانوں کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ اس پر محمود افندی کہتے ہیں کہ حضور لوگوں پر ظلم کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، لوگوں سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے جو ان کی تمام جمع پونجی کے برابر ہے، یہاں لوگوں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ ناظرین اس کے بعد وہاں وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو چھپ کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے جا کر قلعے کے سپاہی سالار کو بتایا تھا۔ اس کو دیکھ کر محمود افندی کہتے ہیں کہ آؤ کستاس۔ وہ محمود افندی سے کہتا ہے کہ میں اور گاؤں کے لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اس پر محمود افندی کہتے ہیں ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اس پر کستاس کہتا ہے یہاں آنا خطرناک ہے۔ اس پر محمود افندی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان قید والے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں سمرتکین اور گندگدو آتے ہیں۔ نویان جب سمرتکین اور گندگدو کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہوشیار لڑکا اپنے نمک حرام بھائی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر سمرتکین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ نویان کے پیٹ میں مکہ
مارتا ہے۔ نویان سمرتکن سے کہتا ہے میں نے تمہیں عقدۂ خان کا خاص آدمی بنایا، تم نے کیا کیا؟ تم نے عقدۂ خان اور میری دوستی کو پامال کیا ہے۔ سمرتکن نویان سے کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کاروا سرائے میں ہوں؟ اس پر نویان کہتا ہے تم اکیلے نمک حرام نہیں ہو۔ پھر گندگدو نویان سے کہتا ہے نویان یقیناً تمہیں ان سب باتوں کا اس آدمی سے پتا چلا ہے جس کا تعلق سلطان علاء الدین کے محل سے ہے۔ نویان گندگدو سے کہتا ہے گندگدو میں تمہیں ویسے ہی ہوشیار لڑکا نہیں کہتا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا، میں تمہارے قبیلے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے نویان تم میری تلوار کا مزہ ضرور چکھو گے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اور پھر گندگدو سمرتکن کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نویان کہتا ہے ہوشیار لڑکے کل کیا ہونے والا ہے تم ضرور دیکھو گے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے گونچا گل اپنے خیمے میں بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں عالیہ آتی ہے اور کہتی ہے تم کب تک آخر یوں مایوس بیٹھی رہو گی؟ گونچا گل کہتی ہے کہ گندگدو نے سلجان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ اس پر عالیہ کہتی ہے جب گندگدو تمہارے ساتھ شادی کرے گا تو پھر وہ صرف تمہارے بارے میں سوچے گا، سلجان تمہارے پاؤں کی مٹی کی طرح ہوگی۔ اس کے بعد آپ اس قسم میں دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خیمے میں کھانا کھا رہی ہے اور وہ سب بہت خوش ہیں۔ اسی دوران وہاں گونچا گل آتی ہے اور اسے دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ گونچا گل کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہونے آئی ہوں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بچی خوش آمدید۔ سلجان خاتون کہتی ہے آج کا دن کٹن تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے میری بچی تم جاؤ اور آرام کرو۔ پھر وہ گندگدو سے کہتی ہیں کہ سلجان کو اس کے خیمے میں چھوڑاؤ۔ اس کے بعد گندگدو سلجان خاتون کے ساتھ ان کے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گونچا گل کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہردین قید والے خیمے میں نویان کے پاس جاتا ہے۔ مہردین نویان سے کہتا ہے نویان میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنے آیا ہوں، جو چیز سمرتکن کے پاس ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے تم یہ کس کے لیے پوچھ رہے ہو، اپنے لیے، سلطان علاء الدین کے لیے یا پھر سعد الدین کوپیک کے لیے؟ نویان کی بات سن کر مہردین حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نویان تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے مہردین میں جانتا ہوں تم حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہو اور تم سعد الدین کوپیک کے لیے کام کرتے ہو۔ نویان کی بات سن کر مہردین کہتا ہے او بدذات تمہیں پتا ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس پر نویان کہتا ہے کیوں تمہیں میری باتیں سن کر جھٹکا لگا؟ نویان کہتا ہے مہردین تم نویان کو کیا سمجھتے ہو، تم جو چاہتے ہو وہ صرف نویان پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ اسی دوران وہاں گلبانو آتی ہے اور وہ حلیمہ سلطان سے کہتی ہے آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں گلبانو تم جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس پر گلبانو کہتی ہے مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کریں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں گلبانو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سچائی کا پتہ چلے۔ اس کے جواب میں گلبانو کہتی ہے میرے صبر کو مت آزمائیں، اور اس کے بعد گلبانو خیمے سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہردین اپنی بہن عالیہ اور بیٹی گونچا گل کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ مہردین ان سے کہتا ہے نویان ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس پر عالیہ کہتی ہے بھائی یہ ناممکن ہے، وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ اس پر گونچا گل کہتی ہے کہ منگولوں کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد مہردین مہر عالیہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر چھپاؤ جہاں اسے کوئی تلاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں کہ حلیمہ سلطان اور سلجان خاتون ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ میرا ہار عالیہ کے پاس ہے۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے نویان کے سزائے موت کے وقت میں ان کے خیمے میں جاؤں گی، میں اس ہار کو ان کے خیمے میں تلاش کروں گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی شخص جو عبداللہ بن محمود کے پاس آیا تھا وہ صلیبی سپاہی سالار کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہے۔ اس پر سپاہی سالار کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو اس کی قیمت تمہاری زندگی ہوگی۔ اس کے بعد آپ اس قسم میں دیکھیں کہ عالیہ سردار خسرو کے خیمے میں اس مہر کو سلجان خاتون کے ہار کے ساتھ چھپاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قسم میں دیکھیں کہ گندگدو مہردین کے ساتھ نویان کے خیمے میں جاتا ہے۔ گندگدو نویان سے کہتا ہے نویان تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے ہوشیار لڑکے تم مجھے نہیں مار سکو گے۔ اس پر گندگدو کہتا ہے اس کتے کو میرے پیچھے لے کر آؤ۔ اس کے بعد گندگدو کے سپاہی نویان کو خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں۔ ناظرین وہاں پہ عبدالرحمن جو بہت عرصے بعد ہوش میں آیا ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گندگدو کے سپاہی نویان کو حائمہ خاتون کے خیمے کے سامنے لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ گندگدو نویان سے کہتا ہے کاش ارطغرل یہاں ہوتا تو وہ یہ لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب تمام لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو حلیمہ سلطان اور سلجان خاتون سردار خسرو کے سرداری خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ سلجان خاتون حلیمہ سلطان سے کہتی ہیں
हलीमा सुल्तान मुझे जाने दो। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, सज्जार खातून अगर आप पकड़ी गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुंदुगदू भाई कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, तुम हार जाओगी और आलिया जीत जाएगी। नाज़रीन, इसी दौरान खेमे से सरदार खुर्शीद, आलिया और गुलबानो निकलती हैं और वो भी उस तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ पे नोयान को सजाए मौत होने वाली है। हलीमा सुल्तान सज्जार खातून से गले मिलती है और सरदार खुर्शीद के खेमे की तरफ चली जाती है। हलीमा सुल्तान सिपाही से कहती है कि आलिया मुझसे मिलना चाहती थी। इस पर सिपाही कहता है, ठीक है आप अंदर चली जाएं, आलिया खातून कुछ देर में आ जाएंगी। और इसके बाद हलीमा सुल्तान सरदार खुर्शीद के खेमे में दाखिल हो जाती है और वहां जाकर मोहर तलाश करना शुरू कर देती है। नाज़रीन, इसी दौरान कबीले के पुल पर पहुंचकर सरदार खुर्शीद की तबीयत खराब हो जाती है और वो आलिया से कहते हैं, आलिया मुझ में मजीद हिम्मत नहीं रही, तुम जाओ, जब उस कुत्ते नोयान को सजा दी जाएगी तो तुम हमारे कबीले की नुमाइंदगी करोगी। और इसके बाद सरदार खुर्शीद गुलबानो और अपने सिपाही के साथ वापस अपने खेमे की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये देखकर सज्जार खातून बहुत परेशान होती हैं क्योंकि हलीमा सुल्तान सरदार खुर्शीद के खेमे में मौजूद हैं। इसके बाद आप देखें कि नोयान हाइमा खातून के खेमे के सामने जमीन पर पड़ा हुआ है और गुंदुगदू कबीले के लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब देख लो, हमारी तरह ये मंगोल कुत्ता भी फानी है। मशरिक से मगरिब तक जो हमारे लोग मंगोलों से खौफजदा थे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखें कि हलीमा सुल्तान सरदार खुर्शीद के खेमे में हार तलाश कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें हार नहीं मिलता। इसी दौरान उनकी नजर एक संदूक पर पड़ती है जिसमें हार होता है, लेकिन इससे पहले कि वो संदूक को तलाश करें सरदार खुर्शीद अपने खेमे में दाखिल हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान सरदार खुर्शीद को देखकर खौफजदा हो जाती हैं। सरदार खुर्शीद कहते हैं, हलीमा मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर हलीमा सुल्तान खामोश हो जाती हैं और जमीन की तरफ देखना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि बजंतीनी सरहद पर अब्दुल्ला बिन महमूद उन लोगों के पास आते हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में बात करने के लिए उन्हें बुलाया था। अब्दुल्ला बिन महमूद के साथ अर्तगल भी होता है और उसी जगह पे सुलेबियों का सिपाही सालार भी मौजूद होता है। अब्दुल्ला बिन महमूद वहां आकर कहते हैं कि और फिर अब्दुल्ला बिन महमूद उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। इसी दौरान सुलेबी कमांडर खड़ा हो जाता है और वहाँ बहुत से सुलेबी सिपाही आते हैं। ये देखकर अर्तगल अब्दुल्ला बिन महमूद को साइड पर कर देता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। सुलेबी कमांडर अर्तगल से कहता है, तो तुम हो वो शख्स जिसने मेरे सारे आदमियों को मारा? इस पर अर्तगल कहता है, और तुम हो इन जालिमों के सरबराह। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखें कि गुंदुगदू नोयान को कत्ल करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो नोयान का सर कलम करता कबीले के ढोल बजने शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान एक शख्स कबीले में दाखिल होता है जिसके साथ बेशुमार मुहाफिज होते हैं और वो शख्स अमीर सादुद्दीन कोपेक होता है। और इसके बाद अमीर सादुद्दीन कोपेक अपना घोड़ा नोयान और कबीले के लोगों के सामने खड़ा कर देता है। मेहरदीन सादुद्दीन कोपेक को देखकर कहता है, हमारे अजीम अमीर सादुद्दीन कोपेक तशरीफ लाए हैं।